میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، اور اس وقت میں موجود ہوں ماضی کے لالو کھیت اور آج کے لیاقت آباد نمبر 10 میں، جہاں ماضی میں ہنگامے، ہڑتالیں، فسادات اور کرفیو معمولات میں شامل تھے، اور جہاں جولائی 1972 میں جب ملک میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے اور ان کے کزن ممتاز بھٹو سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے سندھ اسمبلی سے اردو زبان کی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے سندھی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا بل منظور کروا لیا، جس کے بعد شہر کراچی میں ہنگامے پھوٹ پڑے اور شاعروں تجزیہ نگاروں نے تجزیے شروع کر دیے، اور اسی موقع پر اس وقت کے معروف شاعر رئیس امروہی، جنہیں 1988 میں قتل کر دیا گیا تھا، نے ایک نظم اردو کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے تحریر کی، جس کے بعد نہ صرف ہنگامے شروع ہو گئے بلکہ لیاقت آباد نمبر 10 کے علاقے میں سب سے زیادہ ہنگامے ہوئے۔ پولیس نے بے قابو عوام پر قابو پانے کے لیے ان پر اسٹریٹ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد شہید ہو گئے، اور اس وقت مہاجرین یا اردو بولنے والوں سے لگاؤ رکھنے والوں نے جامع مسجد شہداء میں اسی جگہ، اسی مقام پر انہیں عزت و تکریم کے ساتھ دفن کیا، اور اس کے بعد ان کی پختہ قبریں بھی بنائی گئیں، مگر آج صد افسوس نہ تو لوگوں کو وہ اردو کے حوالے سے ہونے والے فسادات یاد رہے اور نہ ہی انہیں شہداء کے بارے میں کوئی علم ہے، جسے دیکھتے ہوئے مسجد کی انتظامیہ نے اس چھوٹے سے قبرستان، جو 8 سے 9 قبروں پر مشتمل ہے اور جہاں صرف مہاجر ہی نہیں بلکہ پنجاب کے علاقوں کے لوگ بھی مدفون ہیں، کو مکمل طور پر پیک کر دیا ہے اور اسے اسٹور روم بنا دیا ہے، جس کی بنیاد پر لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ اس مسجد، جسے مسجد شہداء کا نام دیا جاتا ہے، یہاں قبریں موجود ہیں۔ جن لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہوتا ہے وہ سالانہ اس مزار یا قبروں پر حاضری دیتے ہیں اور دعا کر کے سال بھر کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ کیوں جانے حزیں خطرہ موہوم سے نکلے، کیوں نالے حسرت دل مغموم سے نکلے، آنسو نہ کسی دیدہ مظلوم سے نکلے، کہہ دو کہ نہ شکوہ لب مغموم سے نکلے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔